السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پاکستان۔ میں ہوں سید دون محمد۔ آج کا شو ہمارا اسپیشل پاکستان کے فٹ بال پر ہے۔ جیسا کہ کرکٹ میں تو آپ ویورز تمام مینجمنٹ سے لے کر کھلاڑیوں کے نام تک جانتے ہیں، کوچز کا نام، اسٹاف کا نام سب جانتے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی رہی ہے صرف کرکٹ کے علاوہ دیگر کھیلوں کے نام، کوچز کے نام، ان کے کھلاڑیوں کے نام ہمیں نہیں پتہ۔ یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں وہ شخصیت جنہوں نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا، سبز ہلالی پرچم پہن کر دنیا بھر میں پاکستان کو ریپریزنٹ کیا۔ جی ہاں، اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نیشنل فٹ بال ٹیم کے کوچ سید ناصر اسماعیل صاحب۔ بہت شکریہ ناصر اسماعیل صاحب ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کا۔ ناصر صاحب، آپ نے جو کوچنگ پاکستان کے لیے کی، آپ نے اپنا انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کب سے کیا اور کن مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑا؟ کیونکہ یہ کھیل ایسا ہے، کرکٹ تو ہے نہیں، اس کھیل میں پاکستانی عوام کی دلچسپی کتنی ہے اور آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ نیوز پاکستان کا کہ انہوں نے مجھے آج اسپیشلی فٹ بال کے اوپر بات کرنے کے لیے یہاں بلایا، اور بہت افسوس کے کہنا پڑ رہا ہے کہ فی الحال فٹ بال ہماری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ 2 سال سے بند ہے۔ جہاں تک میرے اپنے پرسنل کیریئر کا تعلق ہے اور میں نے کس طریقے سے فٹ بال کھیلی، تو میں بیسیکلی اسٹارٹ میں جب میں اپنے ایجوکیشن میں تھا میٹرک کے اندر، تو اس لیول تک میں کرکٹ کا پلیئر تھا۔ میں اسکول کے اندر میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا، تو ایک دن شوق میں بس میں ہمارا گھر کے ساتھ ہی ایک فٹ بال کا گراؤنڈ تھا، تو میں پھر وہاں چلا گیا۔ میں نے چلو آج تھوڑی سی فزیکل فٹنس کے لیے فٹ بال کھیلتے ہیں، تو وہاں جب میں گیا تو میری ہائٹ وغیرہ اچھی تھی، تو انہوں نے کہا یار آج گول کیپر نہیں آیا، تم بن جاؤ۔ تو میری اسپیڈ، میرے ریفلیکسز اچھے تھے، ہاتھ گرپ وغیرہ بھی صحیح تھی، کیچ پکڑنے کے حساب سے کرکٹ میں کیچ ویچ پکڑنا پڑتا ہے، تو فٹ بال پکڑنا زیادہ آسان تھی۔ فٹ بال پکڑنا زیادہ آسان تھا کیونکہ وہ ایز کمپیئر ٹو کرکٹ بال زیادہ بڑی ہے۔ تو بس میں نے جب 4-5-6 اچھے سیو کیے تو انہوں نے کہا یار آپ تو بہت اچھا کھیلتے ہیں۔ تو میں نے ایسے پھر اپنے کیریئر کا وہاں سے سٹارٹ کیا تقریباً 85-86 کے اندر۔ پھر یہ سلسلہ چلتا گیا، کلب لیول پہ کھیلا، اس کے بعد پھر ڈپارٹمنٹ میں آیا، یونیورسٹی کھیلا، اور اس طریقے سے پھر بعد میں جب اپنا پروفیشنلی آیا تو پھر کافی ڈپارٹمنٹ سے کھیلنے کے بعد فائنلی نیشنل بینک کو جوائن کیا۔ تو پھر یہ ہے کہ 1995 سے لے کے میں آنورڈز ابھی تک نیشنل بینک کے ساتھ اٹیچڈ ہوں، اور ایز اے پلینگ کیریئر کے بعد اب میں نیشنل بینک فٹ بال ٹیم کا ہیڈ کوچ ہوں۔ اچھا۔ اور باقی چیزیں یہ ہیں کہ انجوائے کی اپنے ٹائم میں، اس وقت اتنی زیادہ جو آج الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا دور ہے، اس ٹائم پہ اتنی زیادہ ہائپ نہیں تھی، تو بڑے بڑے پلیئر بھی جو ہے وہ ان نون نظر آئے، لیکن اب جو ہے اتنا زیادہ الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا، سوشل میڈیا کا انوالومنٹ ہے کہ اب چھوٹے سے چھوٹا پلیئر کسی بھی گیم کا اگر چھوٹی سی بھی اس کے پاس اچیومنٹ ہے تو فوراً ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ تو آپ کا جو کیریئر کا آغاز ایک حادثاتی طور پر ہوا؟ ہاں، حادثاتی طور آپ کہہ لیں اس کو۔ تو ناصر صاحب، آپ نے دیگر ملکوں میں بھی پاکستان کرکٹ کھیلا، کرکٹ بھی آپ نے جیسا کہ بتایا کھیلا، تو اب فٹ بال جیسا کہ آپ نے بتایا 2 سال سے بند ہے، تو اس کے بند ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ حکومت کی نااہلی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ دیکھیں، دراصل حکومت کی نااہلی ہم نہیں کہہ سکتے، پالیسی کہہ سکتے ہیں کہ جو پالیسیز ہیں ہمارے خاص طور پہ کرکٹ کے علاوہ دوسرے کھیلوں میں اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے۔ ان کی برانڈنگ نہیں ہے، سب سے پہلے ان کی برانڈنگ نہیں ہے، ان کی مارکیٹنگ نہیں ہے، پلیئرز کو فیسلٹیز وہ نہیں ہے جو کرکٹ کو اویلیبل ہیں گی، انفراسٹرکچر ہمارا ٹھیک نہیں ہے۔ فٹ بال کی ہم اس لیے بات کریں گے، 2 سال سے آپ نے کہا بات ہوتا ہی ہے کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن، پاکستان کے اسپورٹس کی کوئی پالیسیز ہوتی ہیں، ان کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لازمی بات ہے جب ہم پاکستانی ہیں ہمارے لیے کمپلسری ہے کہ ہم نادرہ کا شناختی کارڈ بنائیں۔ اگر ہم نہیں بنائیں گے تو ہمارا نہ کوئی اکاؤنٹ کھل سکتا ہے، نہ ہم کسی طریقے سے موو فارورڈ کر سکتے ہیں۔ ایون کہ ایک بائی برتھ بچہ بھی اگر ابھی پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی نادرہ کمپلسری ہو گئے۔ تو یہ چیزیں کانسٹیٹیوشن میں ہے، تو ہم کو اس کانسٹیٹیوشن کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہماری ایکٹیویٹیز ٹھیک چل رہی تھیں، لیکن جب فیصل صالح ہمارے پریزیڈنٹ جو تھے، وہ 2 سال پہلے ٹرنیور رہے، پریزیڈنٹ رہے، اس کے بعد تیسرا سال ان کا جب ہوا تو پھر گورنمنٹ نے انٹروین کی کہ جی اب آپ تیسرا سال نہیں رہ سکتے کیونکہ ایز پر پالیسی نہیں، لیکن وہ بھی کمپلیٹ انہوں نے کر لیا۔ اچھا۔ اب یہ کہ اس کے بعد معاملات جب آپ کو پتہ ہے کورٹ میں چلے جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا ہر آدمی تھوڑا سا محتاط ہو جاتا ہے کہ اب ہم اس معاملے کو ذرا احتیاط سے دیکھیں۔ لیکن فیفا اور AFC میں سمجھتا ہوں اس ٹائم ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، اور
یہ وجہ ہے کہ ہم 2 سال سے ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. فیفا اور AFC اس کو فوری طور پہ اگرچہ پاکستان پہ ڈیسیشن لے کہ جی آپ آپس کے اندر مسائل حل نہیں کر رہے گورنمنٹ اور یہ فریق, تو ہم آپ کو کے اوپر بین لگا دیں. جب کسی چیز پہ بین لگ جاتا ہے تو ان کی جتنی بھی فائنینشیل سپورٹ ہوتی ہے, ان کے انٹرنیشنل ٹورز ہوتے ہیں, ان کا بریڈ اینڈ بٹر ہوتا ہے, وہ بند ہو جاتا ہے. جب تک یہ بین نہیں پاکستان کے اوپر لگے گا اس وقت تک ہمارا یہ پرابلم رہے گا. تو یہ ہماری بدقسمتی نہیں ہے کہ اب ہم اپیلیں کر رہے ہیں کہ فیفا بین لگا دے, تو یہ گورنمنٹ کی ایک قسم کی نااہلی ہے کہ ہم گورنمنٹ سے تنگ آ کر فیفا کی طرف دیکھ رہے ہیں. گورنمنٹ دیکھیں, گورنمنٹ تو ایکٹیویٹی کرنا چاہتی ہے. جب گورنمنٹ نے کیس کورٹ میں گیا اور اس کے بعد ایک ایڈمنسٹریٹر کورٹ نے نامنیٹ کیا کہ جی آپ فٹ بال کے معاملات کو لک آفٹر کریں گے, تو انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے ایکٹیویٹی کو جنریٹ کیا اور PFF کپ کروایا 2016 جنوری کے اندر. تو جب PFF کپ شروع ہوا اور اس میں الحمدللہ نیشنل بینک کی ٹیم نے ہی وہ اور KRL کی ٹیم نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, تمام پاکستان کے جتنے ٹاپ ڈپارٹمنٹس تھے انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. فائنل ہم کھیلے, انفارچونیٹلی ہار گئے, لیکن ایک ایکٹیویٹی اسٹارٹ کر دی تھی. جب ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصل صالحات جب کورٹ میں تھے تو ان کو کم از کم فٹ بال کو سپورٹ کرنی چاہیے تھی کہ چلیں یار جب تک ہم ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ان کو ایکٹیویٹی کرنے دیں, فٹ بال چلنے دیں. ہاں آپ فیئر انف آپ کسی بھی طریقے سے الیکشن دوبارہ کرا کے, جو فیفا نے آپ کو کہا کہ آپ 2 سال کے اندر اپنا کانسٹیٹیوشن کو ریوائز کریں, اس کے بعد آپ جو ہے فیئر الیکشن کرائیں, الیکشن کرا کے آپ دوبارہ کسی اور آدمی کو آپ نامنیٹ کر دیں, کیونکہ آپ نے تو اپنے اسپورٹس پالیسی کے تحت اپنا ٹینیور پورا کر لیا, تو آپ اپنا بھی گروپ لا کے آپ اس کے ساتھ چلائیں, کوئی پرابلم نہیں تھا. لیکن جب انہوں نے کورٹ میں اپلیکیشن لگائی کہ بھئی ایڈمنسٹریٹر تو صرف ایڈمنسٹریٹو معاملات کے لیے رکھا گیا ہے, وہ کیوں ٹیکنیکل ایکٹیویٹیز کرا رہے ہیں, تو پھر وہ ایکٹیویٹیز رک گئیں. اور اب یہ ہے کہ ایکٹیویٹیز 2 سال سے بند ہیں. ذاتی پسند اور ناپسند نے قومی مفاد کو نقصان پہنچا دیا. بالکل ذاتی پسند اور ناپسند, اور فیفا اور AFC کا پاکستان کو بھیجا ضرورت سے زیادہ فیصل صالحات گروپ کو سپورٹ کرنے کی وجہ سے پاکستان یہاں تک پہنچا. فیفا کیوں فیصل صالحات کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ انہوں نے فیفا کے لیے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے یا کچھ ایسا کیا ہے جو فیفا ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں, جو الیکٹڈ بندہ ہوتا ہے نا اس کو فیفا سپورٹ کرتی ہے. ابھی تک آن پیپر جو ہے یہ PFF کے پریزیڈنٹ الیکٹڈ ہیں آن پیپر, لیکن پاکستان کے حساب سے انہوں نے جو الیکشنز تھے اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا. لاہور ہائی کورٹ نے انہوں نے ڈیٹ دی تھی کہ آپ ابھی الیکشن پنجاب کے نہیں کرا سکتے, اگر آپ نے کرائے تو یہ پورے الیکشن آپ کے ختم ہو جائیں گے اور ہم نئے سرے سے الیکشن کرائیں گے. اب فیفا جو ہے اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں, وہ کہتی گورنمنٹ انٹرفیئرنس فیفا کسی کی بھی برداشت نہیں کرتی. پوری تمام جتنے بھی ان کے ممبر ایسوسیشن ایفیلیٹڈ ان کے ساتھ ہیں ان کو گورنمنٹ کی طرف سے انٹرفیئرنس کے طور پہ فوری طور پہ بین لگا دیتے ہیں. لیکن یہ پہلا واقعہ ہے پاکستان کا کہ جنہوں نے ابھی تک پاکستان کے اوپر بین نہیں لگایا. اس کی وجہ ہے AFC کے پریزیڈنٹ کے ساتھ فیصل صالحات صاحب کی خاص دوستی, ان کے ساتھ ان کی رغبت, تو یہاں پہ فرینڈشپ نبھائی جا رہی ہے. اور اس کی وجہ سے پاکستان کے فٹ بال کو اتنا نقصان ہو گیا کہ ہماری 3 جنریشنز جو انڈر 13 تھی, 14 تھی, 16 تھی اور چوتھی جنریشن 19, یہ 4 جنریشن جو ہے وہ سمجھ لیں کہ 2 سال کی وجہ سے جو 19 تھا وہ 21 ہو گیا, جو 13 تھا, جو 13 وہ 15 ہو گیا, جس کو 14 کھیلنا تھا. تو اب آپ یہ بتائیں کہ اتنے بڑے گیپ کو, کیونکہ ہم آنسریبل ہیں, ہم فٹ بال کے اسٹیک ہولڈر ہیں, ہم نیشنل کوچز ہیں, ہم کوالیفائڈ ہیں, ہم فٹ بال کو چلا رہے ہیں, ہمارے پہ ذمہ داری بنتی ہے اور ہم اس قوم کے سامنے آنسریبل ہیں. تو ہم کس طریقے سے یہ بتائیں جواب دیں گے اس مسئلے کی وجہ سے جو فٹ بال کا حال ہے, جو بچوں کی امپلائمنٹ ہے, جو ان کے انسینٹیوز ہیں, وہ تمام چیزیں بالکل ایک 1 باکس کے اندر سیلڈ ہو گئی ہیں. اچھا, تو آپ نے بات کی کہ آپ جو ہیں کوچز میں, آپ بتاتے چلیں ناظرین کو کہ ناصر صاحب نے A لائسنس یافتہ کوچ ہیں, اور A لائسنس یافتہ کوچ انہوں نے سری لنکا سے یہ کوچنگ کا کورس آپ نے کیا تھا اور اس میں آپ نے ٹاپ کیا تھا. تو ناظرین کو بتائیے کہ یہ A لائسنس کورس جو ہوتا ہے اس کی کیا وہ ہوتی ہے, ویلیو ہوتی ہے, اور دنیا بھر میں اس کی کتنا اس کو مشہور سمجھا جاتا ہے یا یہ کرنا لازمی ہوتا ہے, پاکستان میں اس کی کیا ویلیو ہے؟ دیکھیں, کوچنگ کورسز ہمارے 4 لیولز کے ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہمارا جو لیول اسٹارٹ ہوتا ہے AFC اور UEFA کا, وہ C لائسنس سے ہوتا ہے. C license, B license, A license and Pro license. Pro license means professor, you are a teacher, you are an instructor, کہ آپ پڑھا بھی سکتے ہیں اور آپ کوچنگ کورسز کرا سکتے ہیں. تو میں نے C license سے اسٹارٹ کیا, B license
सी लाइसेंस بھی پاکستان میں کیا, بی لائسنس بھی پاکستان میں کیا. پھر اس کے بعد اس وقت پاکستان میں یہ لائسنس کوئی نہیں تھا 2008 کے اندر. تو میں اور شہزاد انور ہم دو بڑے لکی تھے کہ جن کو پاکستان کی طرف سے نامنیٹ کیا گیا اور ہمیں سری لنکا جو ہے وہ بھیجا گیا اس کے لیے. تو وہاں پہ یہاں پہ پرسیپشن یہ تھا کہ یار یہ لائسنس کرنے جا رہے ہیں یار, آخری وقت تک یہ تھا کہ نہیں یار فیل ہو جائیں گے تو بڑی پاکستان کی بے عزتی ہو جائے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. پہلے سے مایوسی کی فضا لیکن اپنے کوچز کے اوپر اپنے لوگوں پہ کانفیڈنس بہت مشکل سے کرتے ہیں, یہ ہماری خامی ہے. تو پھر جب ہمیں بھیجا گیا تو وہاں پہ جا کے پھر جب ہم نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا, ایران کے ہمارے کوچ تھے, انہوں نے انسٹرکٹر تھے, انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے سرپرائز ہوئے کہ یار آپ ماشاءاللہ سے آپ کی نالج اتنی اچھی ہے, آپ کا تھیوریٹیکل ورک, آپ کا پریکٹیکل ورک, آپ کی اویئرنیس, آپ کی گراؤنڈ کے اندر آنے کی اپیرنس, آپ کا اسٹائل, تو پاکستان کا فٹ بال اتنا پیچھے کیوں ہے؟ یہ بڑا کویسچن تھا وہاں پہ, جہاں پہ سری لنکا کے 20 پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ ہیں, مالدیو کے ہمارے ساتھ تھے, بنگلہ دیش کے ہمارے ساتھ تھے, بھوٹان کے ہمارے ساتھ تھے. تو وہاں پہ جا کے یہ ماحول جب بنا, جب ہم نے کیا تو ان کو پتہ لگا کہ نہیں یار پاکستان میں کوچنگ کا ٹیلنٹ موجود ہے. اور اس کے بعد پھر اب جو ہے وہ 15 سے 17 کوچز ہمارے ابھی پاکستان میں, پچھلے 2 سال پہلے جب فٹ بال ہو رہی تھی تو ایک پہلا یہ لائسنس ہوا تھا جس میں 12 یا 14 لوگوں نے پاس کیا تھا. لیکن اس وقت ہم ٹاپ 4 تھے, جو میں اور شہزاد انور. اب شہزاد انور جو ہے لکیلی کنگریچولیشن بھی ان کے لیے کہ انہوں نے پرو لائسنس بالکل سب سے ٹاپ لیول, ہاں اس ٹائم پاکستان کے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے پرو لائسنس کر لیا ہے. ان کی لاسٹ اسسمنٹ ہے اور ان کی وجہ یہی تھی کہ ان کی اٹیچمنٹ تھی فیصل صالحیات کے ساتھ. اس وقت انہوں نے ان کو ابلائج کیا, جبکہ ٹاپ میں نے کیا تھا. تو یہ ہے کہ فرسٹ پرائرٹی میری ہونی چاہیے تھی کہ جو کوچنگ ایجوکیشن, لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ ذاتی پسند ناپسند پہ. اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کا یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. ہاں تو آپ نے جیسے ناصر صاحب مختلف ملکوں میں آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, فٹ بال میچز کھیلے. 99 میں آپ نے جو ہے صاف کپ گوا انڈیا میں کھیلا, 2003 میں ایشیا کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلے آپ نے, ایشین کلب چیمپئن شپ مالدیپ میں 1993 میں شاید آپ نے کھیلی. اور اس وقت پاکستان پریمیئر لیگ 2008 سے اب تک آپ کھیل رہے ہیں. میں نیشنل بینک کا کوچ ہوں. نیشنل بینک کے کوچ ہیں. 2008 میں آپ کھیلتے تھے. یہ 2007 تک میں نے جو ہے وہ کھیلی ہے اپنی, 5 تک. اور 1993 میں آپ نے ورلڈ کپ کا کوالیفائی راؤنڈ بھی کھیلا جو چائنا اور امریکہ USA میں ہوا تھا. ورلڈ کپ USA 94 میں ہوا تھا, تو اس کے کوالیفائرز ہوتے ہیں گے. تو 93 میں ہم نے وہ کوالیفائرز کھیلے تھے جس کے میچز پاکستان کے جارڈن اور چائنا میں ہوئے تھے. تو اس میں بھی میری پارٹیسپیشن تھی, پاکستان کو میں نے ریپرزینٹ کیا تھا. تو کون سا ان سارے ٹورنامنٹس آپ نے جو باہر کھیلے, کوئی ایسا یادگار لمحہ جو آپ کو ابھی تک یاد ہو کہ وہ واقعی نہ بھولنے والے لمحات؟ وہ میں اپنا ایک میچ ہے, اس میچ میں عراق کے آگے ہمارا میچ تھا ورلڈ کپ کوالیفائرز کا چائنا میں. اس میں لکیلی قاضی اشفاق مرحوم ہمارے پاکستان کے ٹاپ اسٹار تھے. اس وقت ان کو ریسٹ کرا کے پھر میرے پہ ٹرسٹ کیا گیا. اس وقت ہمارے سیکرٹری جنرل حافظ سلمان بٹ تھے, ہمارے کوچ طارق لطفی تھے, اسلم جبانی ہماری ٹیم کے کوچ تھے. تو پھر انہوں نے موقع دیا. تو اس میچ میں مجھے ایک ایسی اپورچونیٹی ملی تھی کہ میں کتنی بڑی ٹیم کے آگے ایک ایسی موقع پہ گول کرنے سے رہ گیا کہ وہ اگر گول ہو جاتا تو ہماری جو پوائنٹ ٹیبل میں پوزیشن تھی وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتی. اور ہمارے پاس وہ پھر ہم ایشیا میں وائٹ ٹیم ہوتی, اور یہ پاکستان کی جو ہسٹری تھی اس میں ہم پہلی ٹیم ہوتی کہ جو 3 پوائنٹ کے ساتھ ہم اسٹینڈ کرتے. تو وہ ایک اپورچونیٹی تھی جو مجھے ملی اس میچ میں نے جو مس کی تھی, تب وہ آپ کو یاد ہے؟ وہ مجھے یاد ہے. لیکن زیادہ تر لوگوں کو جو ہوتا ہے جس میں وہ کامیاب ہوئے ہوتے ہیں ان کو وہ لمحات یاد ہوتے ہیں. بس کامیابی کے لمحات میری دراصل زیادہ تر اچیومنٹ جو ہے وہ گراس روٹ لیول میں کوچنگ میں ہے کہ جس پاکستان انڈر 13 کی ٹیم گئی تھی کھیلنے بنگلہ دیش. تو اس وقت ایران کی ٹیم جو تھی وہ ورلڈ کپ کے اندر جو پارٹیسپیشن اس کی تھی, اس کی ٹیم بہت اچھی تھی. تو پہلی پاکستان کی گراس روٹ کی ٹیم تھی انڈر 13 کو, جو ہم نے ایران کو بنگلہ دیش کے اندر 0-0 ڈرا کھیلا تھا. اچھا, تو وہ ایک اچیومنٹ تھی میرے پاس, جو میرا ایک ٹائم تھا. اور اس کے بعد ہم 12 ٹیموں کے اندر ہماری پوزیشن جو تھی جو پوری, جس کے اندر ازبکستان, کرغزستان, تاجکستان میں تھے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا سے اوپر آیا تھا اور ہم 4th پوزیشن کے اوپر ہم نے وہاں پلیس کیا تھا. زبردست. گراس روٹ لیول سے آپ نے سینئر لیول تک کوچنگ کی ہے, زیادہ انجوائے آپ نے
اپنے کون سے کریئر میں کیا, کون سی کوچنگ اس میں؟ کوچنگ میں ڈیفینیٹلی گراس روٹ لیول پہ آدمی زیادہ انجوائے کرتا ہے. اچھا, انڈر 13 کے, انڈر 14 لیول پہ آپ کو, کیونکہ بہت نیچے آ کے آپ کو بہت زیادہ بیزی ٹائم دینا پڑتا ہے فیلڈ کے اندر. آپ کو ٹیکنیکلی بھی ان کو ساؤنڈ کرنا پڑتا ہے گا, آپ کو ان کو ٹیکٹیکلی بھی بہت ساؤنڈ کرنا پڑتا ہے, مینٹلی ان کو بہت ٹف کرنا پڑتا ہے گا, تو ان پہ ورک کرنے میں مزہ آتا ہے. سینئر لیول پہ یہ ہے کہ لڑکے میچیور ہوتے ہیں گے, ان کے ساتھ آپ 2-3 ویڈیو سیشنز کرتے ہیں گے, جو ہم ٹریننگ سیشنز کرتے ہیں اس کی ویڈیو بناتے ہیں, ویڈیو روم میں ڈسکس کرتے ہیں, ان کے اوپر بات کرتے ہیں, سیپریٹ سیشن کرتے ہیں پلیئروں کے ساتھ, تو وہ جلدی پک کر لیتے ہیں. ان کا پکنگ لیول جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے گا ایز کمپیئر ٹو جونیئر لیول پہ. جونیئر بچہ تو لازمی بات ہے ایک دفعہ سکھائیں گے, 2 دفعہ سکھائیں گے, تو تیسری دفعہ پھر غلطی کرتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو میچیور کرتے ہیں اس کی فیوچر کے لیے اور ٹاپ لیول کی فٹ بال کے لیے, کہ وہ وہاں تک آنے سے پہلے اس لیول سے گزر کے جب ہمارے پاس دوبارہ وہ سینئر لیول تک پہنچے تو اس کو پتہ ہو کہ جی اب میں نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے میں نے زیادہ تر جو انجوائے کیا ہے وہ انڈر 13, 14, 16 اور 19 کی کوچنگ میں بہت زیادہ انجوائے کیا. اس سوال کا جواب آپ سے بہتر شاید کوئی نہ دے سکے, کیونکہ آپ نے گراس روٹ لیول سے جو ہے سینئر لیول تک آپ نے کوچنگ کی ہے. تو کتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, جو ہے کتنا ٹیلنٹ پایا جاتا ہے فٹ بال کے شعبے میں خاص طور پر؟ دیکھیں پاکستان میں اسپیسیفک اگر آپ فٹ بال کی بات کر رہے ہیں تو ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ٹیلنٹ کی, کیونکہ فزیکلی ہم بہت زیادہ مضبوط قوم ہے, پاکستانی قوم مینٹلی بھی محنتی قوم ہے, مینٹلی بھی ہم بہت ٹف ہے, فزیکلی بھی ہم بہت اچھے ہیں گے. ہمارا صرف اور صرف جو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ہمارے کو, ہم ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. کیونکہ ایک بچہ جس لیول پہ کھیل رہا ہوتا ہے اس لیول سے کھیل کے, کلب لیول سے کھیل کے جب وہ انٹرنیشنل لیول پہ آتا ہے تو اس کو اگر کنٹینیوٹی نہیں ملے اور وہ 1 سال کھیل کے باہر ہو جائے اور پھر 3 سال کے باہر آئے, تو وہ جو 3 سال کا گیپ ہے اس گیپ سے وہ جو اچھا ٹیلنٹ جس کو کنٹینیوٹی میں آگے گروم ہونا تھا وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بورڈنگ اکیڈمیز نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس بورڈنگ اکیڈمیز کا انفراسٹرکچر موجود ہو تمام پورے پاکستان کے اندر, اور وہ اس اکیڈمیز کو پی ایف ایف اور پاکستان اسپورٹس بورڈ خود اون کرے, جہاں پہ بچے کا جو آبجیکٹیو ہے, جو گول ہے وہ فٹ بال پلیئر بننا ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کی تربیت, اس کی تعلیم وہ بھی وہاں پہ کمپلسری ہو, کہ وہاں پہ اس کو ایک اچھی ایجوکیشن ملے, اس کو وہاں پہ ایک اچھا ماحول ملے, اس کو ہم ایک اچھا انسان بھی بنائیں, ساتھ ساتھ ہم اس کو جو ہمارا گول ہے اس کو اچھا پلیئر بنانا. تو جب تک بورڈنگ اکیڈمیز نہیں ہوں گی اس وقت تک پاکستان کے اوپر یہ جتنا ٹیلنٹ آ رہا ہے گا, نیچرل ٹیلنٹ, وہ ٹیلنٹ ضائع ہوتا رہے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہو پائیں گے, یہ اقدامات کرے گی حکومت نے کرنے ہیں, کس نے کرنے ہیں, فیفا کے ساتھ مل کے ہوں گے؟ دیکھیں یہ اس کے اوپر فیفا نے ایک پلان دیا ہوا ہے, فیفا گول پروجیکٹ. اس فیفا گول پروجیکٹ کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ وہ ایک پورا ایک کمپلیٹ انفراسٹرکچر پورا دیتے ہیں. اس کے اندر فٹ بال کی فیلڈ, ایڈمنسٹریٹو بلاک, اس کے اندر ہاسٹل, اس کے اندر آپ کا جم, اس کے اندر آپ کا سوئمنگ پول, یعنی کمپلیٹ پروجیکٹ ہے وہ. اس کا نام ہے گول پروجیکٹ. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ 7 گول پروجیکٹ فیفا نے پاکستان کو دیے جو اس وقت صرف آن پیپر ہے. اور جی, اور ان کے متعلق سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے اوپر کافی فیفا کو اس کی اپلیکیشنز وغیرہ گئی کہ جی یہ آن پیپر بن رہے ہیں. ان کی فنڈنگ بھی باقاعدہ انہوں نے بھیج دی. اچھا, فنڈنگ بھی ہو چکی ہے ان کی ساری چیزیں, لیکن فیفا کا ایک بھی گول پروجیکٹ پاکستان کے اندر کمپلیٹ نہیں ہے. یہ تو آپ انکشاف کر رہے ہیں ایک سنگین اسکینڈل کا. جی یہ تو موجود ہے, ساری چیزیں آپ کے 2-3 انگلش نیوز پیپرز ہیں ہمارے, امید ہے ہمارے ڈان کے, انہوں نے اس کو پوری اس کی سٹوری کی باقاعدہ. اس کو یہ فنڈز کس کو ملے تھے, کیا گورنمنٹ آف پاکستان کو ملے تھے یا پی ایف ایف کو؟ پی ایف ایف کو ملے تھے. فیفا کبھی بھی گورنمنٹ کو پیسے نہیں دیتی, وہ ڈائریکٹ پی ایف ایف ممبر ایسوسیشن کے اکاؤنٹ میں پیسے دیتی ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ پی ایف ایف سے پوچھ نہیں سکتی کہ یہ پیسے آپ نے کہاں خرچ کیے؟ میں نے یہ کہا نا, یہ جو 2 سال کے جو معاملات ابھی کورٹ میں ہے, اس میں تمام چیزوں کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اچھا, ہر چیز کی انویسٹیگیشن اس کے اندر ہے. اس کے اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام کیسز جو ہے وہ وہاں پہ ڈے بائی ڈے ڈسکس ہوتے ہیں اور ساری چیزیں. لیکن وہ گول پروجیکٹ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں انفراسٹرکچر, وہ گول پروجیکٹ فیفا نے ہمیں دیے, لیکن اس میں سے ایک بھی کمپلیٹ نہیں ہے. جو ہمارا لاہور کا گول پروجیکٹ, جس کو یہ گول پروجیکٹ کہتے ہیں, بیسیکلی وہ گول پروجیکٹ نہیں ہے, وہ ایک ایڈمنسٹریٹو بلاک ہے. وہاں پہ ہماری ہاسٹل ہے, ہمارے بچوں کی رہائش ہے, وہاں کا ہمارا میل کا انتظام ہے, وہاں ہماری پوری فٹ بال فیڈریشن کے آفس ہیں, وہاں پہ ایڈمنسٹریٹو معاملات جتنے بھی ہیں, ہمارا ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ,
ہماری سیکرٹری جنرل کی وہاں پہ سیٹنگ، یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں. ایون ہمارے پاس آج تلک پاکستان نے گول پروجیکٹ جو دیے گئے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک بھی فٹ بال کی فیلڈ ہماری اپنی ذاتی نہیں ہے. اچھا جی ہاں. تو یہ جو آپ نے بتایا کہ کیسز چل رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں یا ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے؟ سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس فارورڈ ہوا تھا، وہاں پہ اس کی ہیئرنگ ہوئی تو انہوں نے واپس اس کو ابھی ہائی کورٹ میں بھیج دیا کہ اس کو پورا سن کے، اور آج ہی اتفاق سے آپ سے میں بات کروں تو آج 20 تاریخ کو آج وہاں پہ ڈیٹ بھی تھی اس کے اوپر، اس کی ہیئرنگ تھی. لیکن اب انہوں نے ایک اور ابھی یہ ہو گیا ہے کہ جو کورٹ کی ویکیشنز آ جاتی ہیں آپ کو پتہ ہے جون جولائی میں، تو وہ جون جولائی کی وجہ سے اب اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ اگست میں چلی گئی. 2 مہینے اور پوسٹ پون ہو گیا. کنٹینیوٹی کے اندر جو ہے معاملات، میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ جس دن فیفا اے ایف سی پاکستان کی، سب سے پہلے اے ایف سی اپنی جو فرینڈ شپ انہوں نے یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اپنی پی ایف ایف کے ساتھ. اے ایف سی جو ہے، یہ اے ایف سی بیسیکلی کیا چیز ہے؟ ایشین فٹ بال کنفیڈریشن. یہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان سے اس کا کوئی ریلیشن شپ، کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ پاکستان سے دیکھیں جیسے اولمپک کے انڈر میں سارے کھیل آتے ہیں، بالکل. جب اولمپک ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے تو اولمپک کے جو باڈی ہے، ٹاپ باڈی، وہ اولمپک کو کنسرن کرتی ہے، پھر وہ جو ان کے انڈر میں جتنے بھی ممبر ایسوسیشن ہیں وہ ان سے بات. تو سیم یہی ہے کہ جو بھی ممبر ایسوسیشن ہوتی ہے پاکستان کی، پی ایف ایف ہے، وہ ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہے اے ایف سی اور فیفا کے ساتھ. فیفا فنڈ کرتی ہے اے ایف سی کو، اے ایف سی ریلیز کرتی ہے یہاں پہ. ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے فنڈز تھے اب گول پروجیکٹوں کے فیفا نے پچھلے 6 مہینے پہلے میرے خیال سے شاید بند کر دیے ہیں. اچھا، بند کر دیے. اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ کے جتنے بھی یہ جو پیپروں کے اندر جو گول پروجیکٹ بن رہے تھے جو پیپروں میں بننا شروع ہو گئے، وہ پیپروں تک اللہ کا شکر ہے محدود ہو گئے. یہ پاکستان کو صرف بند کیے یا دیگر ملکوں میں؟ نہیں، جہاں پہ آپ کی انویسٹیگیشن کے بعد پتہ لگ جائے کہ یہ فالٹ آ رہا ہے. اچھا، کرپشن جہاں پہ دکھ جائے، جہاں پہ پتہ لگ جائے وہاں پہ اس چیز کو بند کر دیا جاتا ہے، جو کہ انہوں نے بند کر دی ہے. اب رہ گئی ہے اے ایف سی. اے ایف سی کے پریزیڈنٹ کی جو ہے بحرین سے ان کا تعلق ہے، ان کی ذاتی دوستی فیصل صالحات صاحب کے ساتھ ہے، تو وہ اپنی فرینڈ شپ کے لیے پاکستان کے فٹ بال کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ ذاتی دوستیاں ملکی مفاد پہ بھاری آ جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے ابھی تک جو ان کا اسٹاف ہے 7-8 لوگوں کا اسٹاف جو پی ایف ایف، جس کو پی ایف ایف کہتے ہیں، جو فیصل صالحات کے انڈر میں کام کرے، ان کی ابھی تک سیلریز، ان کے ابھی تک ٹورز، جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ریلیٹڈ 2-3 کوچز ہیں، ان وہ انٹرنیشنلی موو بھی کرتے ہیں، فریکوینٹلی جاتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، اور اس کے بعد ان کو تنخواہیں بھی مل رہی ہیں گی. اچھا، وہ ساری چیزیں، یہ چیزیں جب تک بند نہیں ہوں گی، آفیشیلی پیسہ بند نہیں ہوگا، اس وقت تک کچھ ملکی مفاد، ملکی مفاد باڑ میں جائے، اپنا گھر چلتا رہے، آپ کے ٹور ہوتے رہیں، بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے. جو بچے محنت کر کے، جن کا ایک گول ہوتا ہے، بچپن سے جو بچے خواب دیکھتے ہیں، گلی محلے میں پاکستانی بچے محنتی، نہ وہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ وہ سردیوں کی سردی دیکھتے ہیں، وہ فٹ بال کھیلتے ہیں، جنون سے کھیلتے ہیں. اس کے بعد اوپر لیول پہ کرپشن جب اتنی ہو، ان کو چانس نہ ملے، تو ابھی جو بچے کرکٹ، یہ فٹ بال کھیل رہے تھے، ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کی جو سیلریز وغیرہ ہیں جو ان کو نہیں مل رہی، تو وہ آج کل کیا کام کر رہے ہیں؟ پھر ان کی کیا موٹیویشنل رہتی ہوگی؟ جب 2 سال آپ کی فٹ بال بند ہے، تو وہ 2 سال جب کوئی اور جاب کرتے ہوں گے تو وہ تو ایک قسم کا انہوں نے ذہن سے نکال ہی دیا ہوگا، فٹ بال کو مائنس کر کے چل رہے ہوں گے. میں سب سے پہلے تو تھوڑا سا جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں نا پورے پاکستان کے، ان کو میں بالکل لٹرلی آپ کے سامنے وہ سیلیوٹ پیش کروں گا کہ ابھی تک 2 سال سے فٹ بال ایکٹیویٹی بند ہونے کے باوجود ابھی تک کسی بھی ڈپارٹمنٹ نے، جو میری نالج میں ہے، انہوں نے بچوں کو بے روزگار نہیں کیا. اچھا، زبردست اقدامات ہے. لیکن ایک حبیب بینک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جنہوں نے اپنی ٹیم بند کر دی. حبیب بینک کی ٹیم بند ہو گئی. اچھا، یہ حبیب بینک کی وہی ٹیم ہے جو جیت کے بھی آئی تھی شاید، انہوں نے اسپانسر کیا تھا برازیل کی. دیکھیں وہ انفارمل فٹ بال ہے، جو اسٹریٹ چائلڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وہ اسپانسر اسٹل کر رہے ہیں. اچھا، کہ جو انفارمل ہیں، وہ بچے انفارمل فٹ بال کھلاتی ہے، جو 5 سائڈ 6 سائڈ 7 سائڈ فٹ بال ہے، انفارمل فٹ بال، ان کو وہ اسٹل سپورٹ کر رہے ہیں ان بچوں کو. لیکن جو ان کی اپنی ٹیم تھی، جو پاکستان پریمیئر لیگ کا حصہ تھی، اور جس میں پاکستان کے گولڈ میڈلسٹ اور انٹرنیشنل سٹارز پلیئرز تھے، انہوں نے ان کو بلا کے گھر سے کہ جی یہ آپ کو لمسم اماؤنٹ دے دیا، تھینک یو ویری مچ، آپ جائیں. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، انہوں نے ابھی تک بچوں کا روزگار برقرار رکھا ہوا ہے. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل دی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کہ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں، اور ہم سے امید بھی ہم ان سے یہی کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کرائسس میں ہمارے فٹ بالرز کا تھوڑا سا ساتھ دیں.
اور تھوڑی سی جن بچوں کی سیلریز کا پرابلم ہے, جن بچوں کے میڈیکل کا پرابلم ہے, اس کو بھی تھوڑا سا لک آفٹر کریں. اور خدا رہا یہ AFC اور فیفا سے پھر ریکویسٹ ہے, پلیز آئی کائنڈلی ریکویسٹ in English to FIFA and AFC, please look after our football, look after our children's. We are in a very bad situations, in financially, in morally, internationally. Please support us and solve this problem. I will request you again, President FIFA and President AFC and all the members who knows about the problem of the Pakistan football. یہ کافی دکھ بھرے لمحات اور ایک شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ایک اتنے سینئر لیول, جنہوں نے گراس روٹ لیول سے لے کر سینئر لیول تک اس قوم کی خدمت کی ہے, پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے, وہ اس طرح سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, وہ اس طرح سے بچوں کے لیے, اپنے لیے, جنہوں نے پوری زندگی اپنے اس کھیل کو دے دی پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے. کہیں ناصر اسماعیل صاحب کا نام ذاتی نہیں آیا, انہوں نے ناصر اسماعیل صاحب پاکستان کے نام سے پہچانے گئے. انہوں نے فخر اسی میں محسوس کیا کہ میں پاکستانی ہوں اور میں نے دنیا بھر میں پاکستان کو کھیلا ہے. ابھی بھی میری بات ہو رہی تھی تو ناصر بھائی نے مجھے یہی کہا کہ ہم جس کا ملک کا جھنڈا پہن کے کھیلتے ہیں ہمیں اس پر فخر ہے, کوئی ہمیں سپورٹ کرے نہ کرے, ہم اس دھرتی ماں کو ہمیشہ اپنی سپورٹ کرتے رہیں گے جیسا بھی ہوا. یہ ہوتی ہے حب الوطنی, یہ ہوتی ہے پیٹریوٹزم. اور فیصل صالح حیات کو سوچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد کو تباہ نہ کیجیے. خدارہ اس ادارے کو تباہ ہونے سے بچائیے, اور بچوں کا جو بے روزگار ہو گئے ہیں, جن کا روزگار یہاں سے جڑے ہوئے تھے, جو بچے اپنا گول اچیو کرنا چاہتے تھے, اس ملک و قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے, خدارہ ان کے خوابوں پر پانی نہ پھیریں, ان کے خوابوں کو ایک حقیقی شکل دیں, اپنی ذاتی جنگ کے لیے قومی مفاد کو نقصان نہ پہنچائیں. تو ناصر اسماعیل صاحب آپ سے سوال کروں گا, آپ اچھی خاصی کرکٹ کھیلتے تھے, میں سوشل میڈیا پہ بھی تصویریں آپ کی دیکھ رہا تھا کہ آپ نے آج کل دوبارہ آپ نے کرکٹ کھیلنی شروع کر دی ہے, تو مجھے شاید یہ شوق ہوا, میں نے کہا آج پروگرام میں ناصر بھائی سے پوچھوں گا کہ کہیں ناصر صاحب نے اب پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آرتھر کی جگہ تو ہم نہیں سن رہے کہ ناصر اسماعیل صاحب ابھی پاکستان ٹیم کو کوچ جوائن کر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, فزیکل فٹنس کے لیے آپ کو پارٹ ٹائم میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ضرور کرنی چاہیے. 2 سال سے انفارچونیٹلی آپ کا, جیسے ہم پوری ابھی بات کر چکے ہیں, فٹ بال نہیں ہے, کوچنگ نہیں ہے کسی کی جگہ کے اوپر. تو اس کیونکہ میرا بیٹا فٹ بال کرکٹ کھیلتا ہے, کراچی سے, وہ انڈر 16 سے پیپسی سے کھیلا بھی ہے گا, تو میں نے پھر تھوڑا سا اس کی طرف, اس کی فزیکل فٹنس اور اس کی طرف میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کرکٹ کی طرف کے لیے پھر گراؤنڈ کے اندر میں جا کے اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی وہاں پہ کراتا. آفیشیلی پھر میں نے جب, کیونکہ ہمارا چیپٹر بیسیکلی جو کورسز ہوتے ہیں, ایک سیپریٹ کورسز ہوتے ہیں کرکٹ میں فزیکل ٹرینر کے, اور سیپریٹ ایک کورس ہوتا ہے, لیکن ہمارا جو پہلا جو کورس کے اندر پہلا ٹاپک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فزیکل ٹریننگ ہے. ہمارے کورس میں انکلوڈڈ ہوتا ہے آئی ایم آلریڈی کوالیفائڈ. مجھے اسپیسیفک کوئی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. اسی وجہ سے میں نے پاکستان کراچی کے اندر زون 2 جو ڈپارٹمنٹ ہے, زون 2 جو ہمارا ہے کرکٹ کا, 7 زون ہے کراچی کے اندر, اس میں زون 2 میں میرا بیٹا بھی وہیں کھیلتا ہے, تو میں نے پھر ان کو اپنی سروسز دی فری آف کاسٹ. میں وہاں پہ بچوں کو فزیکل ایز اے فزیکل ٹرینر میں ان کے کام کر رہا ہوں. وہاں پہ میں ان کو فزیکل ٹریننگ کراتا ہوں. وہاں پہ تھوڑی سی ان کی فیلڈنگ ٹریننگ ہے, تھوڑی سی ان کی کیچنگ ہے, فزیکل فٹنس, فزیکل, اس کے ساتھ میں ان کو انوالو کرتا ہوں. کیونکہ یہ کہ سوشل میڈیا پہ آج کل آپ کو ساری چیز, اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ کو پروسیجر پتہ ہے تو آپ کرا سکتے ہیں. اف یو آر فزیکلی فٹ, آپ اگر خود فٹ ہیں تو آپ کرا سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ میں ٹیکنیکلی ان کے ساتھ کوئی ایسی بالنگ, بیسیکلی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ملک کی خدمت کی جائے, وہ جس طریقے سے بھی ہو. فٹ بال میں بھی میں جاتا ہوں, فٹ بال میں بھی میری پارٹیسپیشن ہے, جہاں مجھے لوگ بلاتے ہیں کہ یار آپ ہمارے ساتھ سیشن کر لیں, کیونکہ میرا اپنا گیم ہے, مجھے اس کو اون کرنا ہے ہر حال میں. وہاں بھی میں ان کو ٹائم دیتا ہوں. لیکن آفیشیلی جو ہماری پریمیئر لیگ ہوتی تھی, جو ہمارا چیلنج کپ ہوتا تھا, جس میں ہمارا سیزن 7-8 مہینے کا ہوتا تھا, وہ ٹوٹل کل ہو گیا. اب کوئی بھی ہمارا ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے, ابھی ریسنٹلی ہم نے تھوڑی سی آکسیجن کا کام کیا نیشنل بینک نے, کہ ہم نے ابھی ایک ٹورنامنٹ کرایا تھا کراچی کے اندر, تو اس میں تمام ڈپارٹمنٹس جتنے تھے پاکستان کے, ان کو ہم نے یہاں پہ بلایا. اس سے یہ ہوا کہ ایک امیج بلڈ ہوا کہ فٹ بال ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے کارپوریٹ سیکٹرز ہیں ان کو تھوڑا سا اس سچویشن میں آگے آنا چاہیے, اپ فرنٹ پہ آئے, پاکستانی فٹ بال کی بچوں کی مدد کرے,
ان کے لیے پروگرامز ارینج کرے اور ان کے لیے کسی طریقے سے بڑے ٹورنامنٹس ڈپارٹمنٹس کے فارمل فٹ بال کے اس کو ارینج کرے تاکہ اپرچونیٹی ملے اور بچے آئیں گراؤنڈوں میں کھیلیں اور فٹ بال کی ایکٹیویٹیز اسی بہانے سے دوبارہ بحال ہو جائیں. عمران ناصر صاحب آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ جس طرح سے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں اور جس طرح سے آپ کے اوپر کرائسس آئے فٹ بال، آپ کا جو گیم تھا وہ متاثر ہوا، فٹ بال کا جو کھیل آپ کھیل رہے تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے کیریئر کو جاری رکھا اور قوم کی خدمت اس سے بھی زیادہ طریقے سے کی. پہلے آپ صرف فٹ بال میں کرتے تھے، اس کے بعد آپ نے کرکٹ میں بھی کیا. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فٹ بال کے کیا امکانات آپ کو روشن دکھ رہے ہیں کہ کب تک دوبارہ سے ہمارا فٹ بال ویسے ہی شروع ہو جائے گا؟ فٹ بال دیکھیں جب کوئی معاملات کورٹ میں چلے جاتے ہیں نا، ایک ہی طریقہ کار جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ایک ہی صورت ہے، AFC اور فیفا. اچھا، یہ دونوں پاکستان کے اوپر فوری طور پہ ان کی تمام قسم کی فنڈنگ کو بند کر دیں، تمام قسم کی فنڈنگ کو بند کر دیں بالکل، اور پاکستان پہ بین لگا دیں. جب پاکستان پہ بین لگے گا اور اس کے بعد وہاں سے وہ ایک اپنی کابینہ بھیجیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ گورنمنٹ الیکشن کرا لے یا فیصل صالحیت تو یہ بین جب لگے گا تو بین لگے گا، اس کے بعد بین ان بین ہوگا پاکستان. بالکل، اس کا میں آپ کو پروسیجر بتا رہا ہوں کہ وہ اس فیصلے کو کرنے کے لیے پوری AFC فیفا خود یہاں پہ آئے، اسپورٹس پالیسی کے تحت بیٹھ کے یہاں پہ باقاعدہ الیکشن اناؤنس کریں اور پھر وہ یہاں پہ موجود ہوں، نامینیشنز لیں، ہر آدمی کو اوپن اپرچونیٹی دے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کہ جی آپ آئے، فیئر الیکشن کرائیں. فیئر الیکشن کرا کے بالکل فیصل صالحیت گروپ کا اگر آدمی جیتتا ہے میں بالکل ویلکم کروں گا. میں کیا ویلکم کروں گا، پورا پاکستان ویلکم کرے گا. بالکل. اور اگر کوئی اس کا اپوزیشن کے اندر کوئی جیتتا ہے تو وہ ان کو اون کرے اور ان کو سیٹ دے کہ آپ آئیں اور پاکستان کے فٹ بال کی خدمت کریں. کرٹیسزم سب کا حق ہے، اگر وہ اچھا کام کرے تو ان کو اپریشیٹ کرے، اگر وہ برا کام کرے تو آپ ان پہ کرٹیسزم کریں، لیکن کرٹیسزم پازیٹیو کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے. بالکل. بالکل. تو آپ کے بولنے کا مطلب ہے کہ فیفا اس میں خود انوالو ہو. فیفا AFC جب تک خود انوالو نہیں ہوں گے، پاکستان پہ بین لگا کے اپنا گروپ نہیں بھیجیں گے، یہاں اپنی نگرانی میں الیکشن کرائیں، گورنمنٹ کے ساتھ نہیں مل سکتے، اسپورٹس پالیسی کے تحت چلے جائیں، اسپورٹس پالیسی کے تحت الیکشن کرائیں، نامینیشن لیں، جو جن کے پاس ووٹنگ رائٹس ہیں ان ووٹنگ رائٹس والوں کو بلائیں، ووٹنگ رائٹس بلا کے بیلٹ کے تھرو کریں، بائی ہینڈ ریس کریں. کیا نام ہے ناصر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کا بھی تو اتنا اثر رسوخ ہوگا کہ اگر وہ اپنی طرف سے کچھ اقدامات اٹھانا چاہے تو فیفا ہو سکتا ہے انوالو ہو جائے، اگر کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ لیٹر لکھے ہیں گورنمنٹ میں، تو میرے خیال سے لیٹر لکھے ہیں، ساری چیزیں گورنمنٹ نے بھی ان کو اپروچ کی ہے. لیکن میں نے کہا نا کہ فیفا دنیا کی ایک ایسی باڈی ہے، فیفا اور اولمپک، کہ جہاں پہ آپ غلط ملک کے اندر انوالومنٹ کرے گی، گورنمنٹ کرتی ہے، وہ فوری طور پہ بین لگا. اچھا، تو یہ FIA اور جو نیب ہے یہ کیا فیصل صالح حیات کی یہ تفتیش وغیرہ نہیں کر سکتی؟ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے، وہ کوئی بھی ہو، فیصل صالحیت ہو، وہ کوئی بھی بندہ ہو، وہ یہ نہیں ہے کہ اسپیسیفک آپ فیصل صالحیت کی بنے گا. جہاں پہ بھی کرپشن ہوتا ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، پھر اس کی یہ تو ایک ایجنسیز کا جو بھی تو یہ کر رہے ہیں یا ابھی تک نہیں ہوا؟ چل رہی ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ انڈر پروسیس ہے ساری چیزیں، یہ انڈر پروسیس ہے، لیکن اس سے فٹ بال اسٹارٹ ہونے اچھا کوئی چانس نہیں ہے؟ کوئی چانس نہیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. اچھا وہ ایک الگ چیپٹر ہے. یہ کیس ختم بھی ہو جائے تو فٹ بال جو ہے وہ بند ہی رہے گا جب تک یہ کیس چل رہا ہے، اور جب تک فیفا، میں نے کہا نا، فیفا کا پریزیڈنٹ اور AFC کے پریزیڈنٹ، فیفا کا پریزیڈنٹ جب تک خود کابینہ یہاں نہیں بھیجے اور باؤنڈ کرے AFC کو کہ جی یہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور آپ یہ کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کو بھی وہاں پہ ممبر ایسوسیشن کے ووٹ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ الیکٹڈ کرنے کے، تو ہر آدمی کی کہیں نہ کہیں اپنی ذاتی پسند ناپسند کے لیے وہ دیکھنا پڑتا ہے. لیکن فیفا ایسی باڈی نہیں ہے، وہاں پہ بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں، سیپ بلاٹر کتنا پاورفل آدمی تھا، کس طریقے سے کرپشن میں کتنا بڑا کیس ہوا، ساری چیزیں دنیا بھر میں ہائی لائٹ ہوئی، ان پہ بین لگا ساری زندگی کے لیے، جیل بھی ہوئی. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارے یہاں دیکھ لیں ابھی کیا حال ہو رہا ہے گا، کچھ بھی نہیں. اور 6 جولائی کو انٹرنیشنل کوچز بھی پاکستان آ رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کوچز جب پاکستان آئیں گے تو وہ فٹ بال کا یہ حال دیکھیں گے تو تب کوئی بریک تھرو مل سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں ایک اچھا اقدام ہے، ہمیں اس کو تھوڑا سا سپورٹ کرنا چاہیے اس سینس میں کہ اس سرکمسٹانسز میں، ان ماحول میں جب فٹ بال نہیں ہو رہی ہے اور فٹ بال کے کوچز، اور جیسے آپ کا نیکسٹ میرے خیال سے رونالڈینیو ہوگا، بالکل، تو ان کا آنا ایک بہت اچھا سائن ہے پاکستان کے امیج کے لیے. لیکن جہاں تک فارمل فٹ بال کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں وہ آ رہے ہیں 5 سائڈ 6 سائڈ 7 سائڈ، ایک لیجر لیگ ہے. یہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کی اپنی ایک پرائیویٹ جو ہے یہ ٹاسک ہے جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں،
اور اس میں بچوں کو انوالو کر رہے ہیں کہ وہ یہ والی فٹ بال کھیلیں. لیکن اس سے پاکستان کے فارمل فٹ بال کا انٹرنیشنلی جو ٹیم بنتی ہے اس کا ریوائول نہیں ہو سکتا. اس کا ریوائول نہیں ہوگا. تو آپ کی کوئی ملاقات ہے ان سے اس بارے میں یا نہیں؟ نہیں, میں ان کی اوپننگ سیریمنی وغیرہ میں گیا تھا وہاں پہ, تو انہوں نے نیچے کافی لوگوں کو آن بورڈ لیا ہوا ہے کام کے لیے, کیونکہ ہمارا جو بیسیکلی تعلق ہے, ہماری ایکسپرٹیز انہوں نے ابھی تک مانگی نہیں ہے, نہ ہمیں انہوں نے بلایا. اگر ہمیں بلائیں گے, ہماری ایکسپرٹیز لینا چاہیں گے تو ہم بالکل جائیں گے. پاکستان کی فٹ کی خدمت کر رہے ہیں بالکل. یہ چیپٹر ایک الگ چیپٹر ہے. تو یہ جو پرائیویٹ سیکٹر جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو بچوں کے لیے اس میں کر رہا ہے, انٹرنیشنل فٹ بال کوچز لا رہے ہیں, تو وہ اس میں انوالو کیوں نہیں ہوتا؟ وہ آپ لوگوں کو سپورٹ کیوں نہیں کرتا؟ وہ دیکھیں, ہر آدمی دیکھیں بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ بات کریں. اچھا, یہ ٹوٹلی لازمی بات ہے. اگرچہ رونالڈینیو آ رہے ہیں, انٹرنیشنل کوچز آ رہے ہیں, تو وہ فری نہیں آ رہے ہیں. بالکل. وہ گورنمنٹ کی ریکویسٹ کے اوپر نہیں آ رہے ہیں, وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کے اس پہ. ہاں, لیکن انہوں نے گورنمنٹ کو آن بورڈ لیا ہے. ہماری پاکستان آرمی کے ادارے کو لیے, انہوں نے ان کو بالکل سپورٹ کیا, گرین سگنل دیے. ہاں بالکل, انہوں نے ان کو کلیئرنس دیے کہ پرسوں ڈی جی آئی ایس پی آر کا ٹویٹ بھی آیا تھا. ہاں, ٹویٹ بھی آیا تھا, اور بہت اچھی بات ہے, ہم ان کو بالکل سپورٹ کریں گے. یہ سپورٹ ہمیں کب کرے گی ان کا آنا, کہ جب ہماری فارمل فٹ بال اسٹارٹ ہو جائے گی, انٹرنیشنل میچز اسٹارٹ ہو جائیں گے. تو انٹرنیشنل میچز جو پاکستان میں نہیں ہو رہے تھے, ان پلیئروں کے آنے سے کیا ہوگا کہ ایک امیج بلڈ ہوگا کہ جب پوری دنیا میں بالکل کہ جی یہ ٹیمیں جب جا کے کھیل سکتی ہیں, تو ہم انٹرنیشنلی جو 7 ریجن کی ٹیمیں ہیں, جو ہماری اور ساتھ ہی ساتھ کرکٹ پہ بھی آپ کا چلا جائے گا کہ کرکٹ کی ٹیمیں بھی آ سکتی ہیں. حالانکہ ہم آپ کو بتائیں کہ جس ٹائم یہ پاکستان میں حالات تھے, ہمارے افغانستان کے میچ ہم نے یہاں پہ کروائے پاکستان میں, ملیشیا کی ٹیم 2 دفعہ آئی ہے, بنگلہ دیش کی ٹیم آئی ہے یہاں پہ پاکستان میں. ابھی ورلڈ کپ کوالیفائرز ہوا تھا, اس کے اندر ہم نے یہاں پہ انٹرنیشنل میچز لاہور میں پنجاب اسٹیڈیم میں ہوئے ہیں. افغانستان کی ٹیم آئی ہے, پیپل اسٹیڈیم میں میچ ہوئے, ہم نے تو پھر بھی انٹرنیشنل فٹ بال کرا دی ہے یہاں پہ, اور فل سیکیورٹی کے ساتھ کرا دی ہے. ہم نے بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام ٹیموں کا کہ جنہوں نے پاکستان آ کے فٹ بال کھیلا. لیکن ان کے آنے سے کیا ہوگا کہ جس دن ہمارا یہ میٹر ریزالو ہو جائے گا, ریزالو ہونے کے بعد ہماری فارمل فٹ بال اسٹارٹ ہو جائے گی, ہمارے انٹرنیشنل ایونٹ اسٹارٹ ہو جائیں گے, تو پھر یہ کوچز بھی ہماری نیشنل ٹیموں کے پاس آ کے ہمارے سینئر لیول پہ, گراس روٹ لیول پہ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ ان سے اپروچ کر سکتی ہے, ایک جوائنٹ وینچر بن سکتا ہے, یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن ابھی جو آپ فارمل فٹ بال کی بات کریں, تو اس کو ان کے آنے سے جب تک یہ مسئلہ ریزالو نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بالکل. ناصر اسماعیل صاحب کی جو باتیں آپ نے کی, جو ہمارے ویورز ہوں گے, جو دیکھ رہے ہوں گے, وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس وقت فٹ بال ایسوسیشن میں کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں. جن کو نہیں بھی پتا ہوگا ان کو بھی پتہ لگ گیا ہوگا, کیونکہ ابھی جو میں نے آپ سے لاسٹ میں کوشچن کیا تھا, تو لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ جو انٹرنیشنل فٹ بالرز آ رہے ہیں, یہ شاید پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل فٹ بال ہونے جا رہا ہے اس قسم کا. اس پہ بھی آپ نے کلیئر کیا, جو جنگل کی طرح ماحول بنا ہوا ہے, ایک جنگ ماحول بنا ہے, پرسنل ذاتی پسند اور ناپسند کو بنیاد بنا کر ادارے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. آنا بالکل اچھا سائن ہے, پوری دنیا کے لیے اچھا سائن ہے, لیکن اس سے جو مسئلے مسائل ہیں, جو پاکستان کے پی ایف ایف کے مسئلے مسائل چل رہے ہیں, وہ حل نہیں ہوں گے. وہ حل نہیں ہوں گے. وہ تبھی حل ہوں گے جب فیفا اور اے ایف سی جو ہے اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہو اور اس میں اقدامات اٹھائے کہ بین کر دے پاکستان کو. آپ کا مطالبہ ہے بین کریں گے, مسئلہ فوراً ریزالو ہوگا. اچھا, مسئلہ ریزالو ہوگا, ان کے آنے سے امیج بلڈ ہوگا پوری دنیا میں کہ جی پاکستان کا فٹ بال اسٹارٹ ہو گیا. تو پاکستان کا جب فٹ بال بین ہوگا تو دنیا بھر میں پاکستان کا نیگیٹو سائن وغیرہ اس پہ نہیں جائے گا تھوڑی دیر کے لیے, فار دا ٹائم بینگ. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی دیر کی تکلیف جو ہے مستقبل کے لیے ہماری اچھی خوشی ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جہاں پہ بھی فیفا نے بین لگایا نا, فیفا جہاں پہ بھی گورنمنٹ انٹروین کرتی تھی یا کوئی بھی ایسا ادارہ انٹروین کرتا تھا اور وہ باؤنڈ کرتا تھا کہ آپ ہمارے بغیر یہاں سے موو نہیں کریں گے فٹ بال میں, فیفا کیا فوری طور پہ ایک اعلامیہ آتا تھا کہ بین لگا دیا گیا. اور کیا ہوتا تھا, ہم جب صبح اٹھتے تھے تو پتہ لگتا تھا کہ جی انہوں نے کہا نہیں جی آپ انڈیپینڈنٹ کام کر سکتے ہیں, انہوں نے چھوڑ دیا اور فیفا نے بین کو اپلفٹ کر لیا, بین ہٹا دیا. ٹھیک ہے, زبردست. یہ چیز جو ہے نا, جب تک بین نہیں لگے گا, اس کا مسئلہ فوری طور پہ حل ہونے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ اس میں بین لگے. تھوڑی سی ہماری بدنامی ضرور ہوگی. ویسے بھی تو ابھی ہم آپ کو میں بتا دوں, آپ کی نالج میں ڈال دوں کہ ہم نان پلئنگ نیشن میں آ گئے. اچھا, جی ہاں, پاکستان کا اس ٹائم پہ کیا رینکنگ ہے؟ 210 سے ہم نیچے. اچھا, 210 سے بھی نیچے آ گئے. 211-12 ملک کھیلتے ہیں, تو سمجھ لیں ہم 210 کے 9-10 سے تقریباً 170. اور ایک لسٹ ہوتی ہے جو نان پلئنگ نیشن کی, جو ایفیلیشن تو ان کے پاس ہے لیکن وہ نان پلئنگ نیشن ہے. ہم اس وقت نان پلئنگ نیشن میں آ گئے. اب نان پلئنگ نیشن میں آنے کا مطلب کہ جی کچھ بھی نہیں. بالکل. اور اس کا دوسرا
فائدہ کیا کہ ہم نان پلینگ نیشن میں تو ہیں لیکن بینیفٹ سارے پلینگ نیشن والے ہمارے کو اچھا مل رہے ہیں، ویسے ہی مل رہے ہیں، لیکن فیسیلیٹیز کچھ کو مل رہی ہیں، کچھ طبقے کو، چھوٹے سے ٹولے کو مل رہی ہیں، اور جو بیسیکلی جو ملنی چاہیے سب کو، پلیئرز تک ملنی چاہیے، وہ نہیں پہنچ رہی، بالکل بھی نہیں پہنچ رہی. جیسا کہ تو بہت شکریہ ناصر صاحب ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کا. آپ نے کافی زبردست آپ سے بات چیت رہی آج کے پروگرام میں، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ کیا مسائل چل رہے ہیں فٹ بال کے اس ٹائم پہ. کرکٹ کا حال دیکھیں تو کرکٹ بورڈ کے اگر ہم مسائل پہ بات کریں تو ایک کرکٹ کے اگر بیٹھے ہوں تو ادھر بھی یہی مسائل، فٹ بال کی بات کریں. تھوڑی سی بات کو یہ کہوں گا کہ کرکٹ کو تو ہم بالکل کرٹیسائز اس لیے نہیں کر سکتے، کرکٹ کو تو ہم کرٹیسائز اس لیے نہیں کر سکتے کہ بالکل، کیونکہ پاکستان نے جو کیا بالکل وہ میں کہتا ہوں سلوٹ ہے پاکستان کو، سرفراز کو سلوٹ ہے، پوری قوم کو، اسپیشلی فخر زمان کو میری طرف سے ایز اے نیشنل کوچ میں پاکستان ٹیم کو، کرکٹ کو، سرفراز کو، ان کی پوری مینجمنٹ کو، پورے بورڈ کو، کیونکہ ہر آدمی ایون ایک میچور بھی جو ہے جو اس وقت ان کو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ بھی سمجھ لیں کہ اس ٹیم کا حصہ ہوتا ہے اس جیت کا. تو اس وقت پاکستان ٹیم کے اوپر ہم کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتے، ہم ان کو سیلیوٹ کر سکتے ہیں اور ہم ان کو دعائیں دے سکتے ہیں کہ وہ اس پرفارمنسز کو کنٹینیو رکھیں. اور ایک میسج دنیا کے لیے یہ ہے کہ وہ پاکستان کی کرکٹ کو دوبارہ سے یہاں انٹرنیشنل ٹیمیں آئیں، کھیلیں. ہماری پاکستان آرمی، ہماری پاکستان کی ایجنسیز اس وقت بہت ہی اچھے طریقے سے ملک میں قائم ہوئی ہے اور وہ پورے طریقے سے سپورٹ کریں گے ان ٹیموں کو. اگر وہ یہاں جیسا کہ پی ایس ایل میں فائنل میں ٹیم آئی تو کتنی زبردست سیکیورٹی دی تھی سیکیورٹی اداروں نے، اور انشاءاللہ جب ٹیمیں آنا شروع ہو جائیں گی تو یہ پرسیپشن دنیا سے چلا جائے گا کہ سیکیورٹی. ابھی آپ دیکھیں کہ لندن کے اندر چیمپئنز ٹرافی میں دھماکے ہوئے، فائرنگ ہوئی، لیکن آپ نے فائنل پھر لندن میں کروایا، وہیں پہ کروا رہے ہیں. تو یہ دگلا معیار تو نہ رکھا جائے نا، ڈیول اسٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. وہاں پہ اتنے بڑے بڑے انسیڈنٹ ہم نے یہ دے دیا وہ دے دیا، لوگ سیکیورٹی دے دی. تو یہ کم از کم ہماری ریکویسٹ ہے دنیا بھر کی ٹیموں سے کہ آپ یہ چیزیں دیکھیں. ہم یہاں پہ بہت اچھا کام کریں. پاکستان ایک اچھا اور پیسفل نیشن ہے، ہم کسی سے ہماری کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. ہمارے اسپورٹس کو پروموٹ کریں، تمام اسپورٹس کو پروموٹ. اور جب بات کی ناصر صاحب نے ایسی چیمپئنز ٹرافی پہ، تو آپ کی سب سے جو کامیابی، آپ کا سب سے بدلہ جو انڈین میڈیا 5-6 دنوں سے وہ تو جیت چکے تھے اپنے خیالات میں، انہوں نے تو جشن منانا تھا، مٹھائیاں بانٹنی تھی، گانے گا لیے تھے انہوں نے، نئے جوڑے سلوا لیے تھے انہوں نے. یہ تو پاکستان نے جو ہے پورے انڈیا میں صف ماتم بچھا دیے پاکستان کی اس جیت نے. اور آپ کی سب سے بہترین، سب سے زبردست بدلہ ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک عظیم کامیابی حاصل کریں. تو ایسی کامیابی کہ انڈیا جیسی ٹیم کو جس نے 2 IPL کرا دیے اور انہوں نے اپنا ان کا انفراسٹرکچر ہمارے سے بہت زیادہ لاکھ درجے بہتر ہے، نو ڈاؤٹ. ان کو ون سائیڈڈ میچ آپ نے ہرایا کہ ان کو میرے خیال سے ابھی تک بھی ان کے پلیئروں اور آفیشلز کو نیند نہیں آ رہی ہوگی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. نیند نہیں آ رہی. میں آپ کو بتاؤں ناصر صاحب، ان کے پلیئرز بیٹھ کے بول رہے ہیں، سینئر پلیئرز کا بیان تھا ہرپال سنگھ کا، کہ پاکستان نے ہمارے کپڑے اتار دی ہیں. اور آپ نے وہ سنا ہوگا گانا واگا بارڈر پہ ایک سنگر گا رہے تھے سرفراز احمد کے بارے میں، کچھ وہ بول رہے تھے، گانا گا رہے تھے کہ سرفراز یاد رکھنا. تو جب میچ ہارے تو ان صاحب کا کچھ بیان یوں آیا کہ بھائی میں پاکستان ٹیم کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور جاوید میاں-داد کا چھکا 86 سے میں بچپن سے سن رہا ہوں، مجھے ابھی تک نہیں بھولا. یہ ایک اور شکست آ گیا. اب اگلے 10 سال بھی ہم جیتتے رہے لیکن پاکستان یہ تانا ہمیں ساری زندگی اب دیتا رہے گا. ایک جاوید میاں-داد کا چھکا اور ایک یہ. اور انشاءاللہ آپ نے بھی 2013 میں، ہماری فٹ بال کی ٹیم نے بھی انڈیا جا کے انڈیا کو میچ ہرایا تھا. بالکل سیریز ہم نے وہاں پہ ہرائی ہے انڈیا کے اندر، انڈیا کو ہرائی تھی. ہمارے پاس اچیومنٹ. اور اس سے بولتے ہیں وہ جو فلموں میں گھس کے مارنا کرتے ہیں، تو ہم اصل میں اسے بولتے ہیں کہ گھس کر کس ملک کو کیسے مارا جاتا ہے. ہم نے بتا دیا، انگلینڈ میں بھی ان کو شکست دے دی پہلے میچ میں جو انہوں نے کیا تھا. پہلے میچ میں وہ آفریدی صاحب کی طرح کہ مذاق کر رہے تھے، ہم کیمرہ لگا ہوا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ناصر صاحب بہت شکریہ آپ کا دوبارہ. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کا فٹ بال جو ہے، یہ جو مسئلے مسائل چل رہے ہیں یہ حل ہوں گے، اور انشاءاللہ پاکستان اپنی دوبارہ رینکنگ جو پہلے چل رہی تھی بحال کرے گا، اور انشاءاللہ اچھے فٹ بال رینکنگ بحال کر کے دنیا کی صف اول ٹیموں میں لازمی آئے گا. جس طرح سے ہمارے کرکٹ ٹیم نے دنیا بھر کو میسج دیا کہ ہم 8ویں نمبر کی ٹیم تھے، دنیا بھر نے یہ سمجھ لیا تھا کہ پاکستان ٹیم جو ہے ٹورنامنٹ سے سارے میچز ہار کے باہر ہو جائے گی، لیکن ٹیم نے یہ سب کچھ غلط ثابت کیا. اور یہ ٹیم ورک اور یونٹی کا نتیجہ تھا. اور اگر یہی یونٹی ہم فٹ بال میں بھی دکھائیں، ہر شعبہ جات میں دکھائیں، تو ہم ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ میزبان سید دون محمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.